آمین ثم آمین۔ اگلی جو زیارت ہے جس مقام کی طرف ہے اس کا نام ہے حی البیر عثمان، ڈسٹرکٹ بیر عثمان۔ مدینے کے چاروں اطراف میں کافی اقسام کے کھجوروں کے باغات، 4 کھجوروں کی فضیلت: کھجور اجوا مدینہ، کھجور عنبر مدینہ، کھجور برنی مدینہ، کھجور سکری مدینہ۔ کھجور اجوا مدینہ وہ کھجور ہے جس کھجور کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک یعنی کہ دست مبارک سے لگایا۔ جو کھجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی وہ کھجور اجوا کی بن گئی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 7 دانے صبح کے ٹائم نہار میں اجوا کھائے گا اسی دن کسی قسم کی بیماری کا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر اسی دن سانپ بھی ڈس لے اس کے بھی زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے امید ہے اللہ رب العزت یہ کھجور زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اجوا کی جو گٹھلی ہے یعنی کہ اس کا جو بیج ہے، گٹک ہے جس کو بولتے ہیں، وہ خصوصاً دل کی بیماری کے لیے یعنی کہ ہارٹ کی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا ایک پاؤڈر، ایک صفو بنا کے اس کو دل کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری کھجور ہے عنبر المدینہ۔ عنبر المدینہ وہ کھجور جس کھجور کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح ناشتے میں کھانے میں پسند فرماتے یعنی کہ تناول فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تیسری کھجور ہے جو کہ برنی المدینہ۔ برنی المدینہ وہ کھجور ہے جس کے بارے میں ہے کہ کھجور برنی یا اس کی گٹلی گھر میں موجود ہونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے یعنی کہ برکت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور چوتھی کھجور سکری المدینہ۔ سکری المدینہ وہ کھجور ہے حجاج کرام جس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ کھجور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کے اندر تقسیم ہوا کرتی تھی، ابھی بھی تقسیم ہوتی ہے اور انشاءاللہ یوم قیامت تک بھی تقسیم ہوتی رہے گی، جس کی نسبت مسجد نبی سے حجاج کرام۔ یہ 4 کھجوروں کی میں نے فضیلت بتائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی اقسام کی کھجوروں کا باغات ہے حجاج کرام۔ اس مقام پہ رکیں گے، 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہوگا حجاج کرام۔ اس مقام کو دیکھیں گے۔ عہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جب آپ عہد کے مقام پہ آئیں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا سنت نبوی۔ اس دور کی بات ہے جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں جس کو کاٹ کے چبایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں الحمدللہ سبحان الحمدللہ مدینے کے چاروں اطراف میں کافی اقسام کے کھجوروں کے باغات ہیں۔ مجھے اگر وہاں پہ کھجور بھی تناول کریں گے انشاءاللہ، اور یہ 4 کھجوریں بتائیں، اس کے علاوہ اور بھی اقسام کی موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ اس کو دیکھیے گا جو اچھی اور مناسب بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ پھر مقام عہد جہاں پہ عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی، جس جگہ پہ جس مقام پہ ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا چلو جے کرم چند صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں۔ جب یہ جنگ عہد شروع ہونے لگی تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان میں سے 50 صحابہ کرام جنہیں تیر انداز صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک پہاڑی ایک طرح ایک مورچہ جس کا نام ہے جبل رومات۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، رومات تیر اندازوں کا ٹیلا طرح مورچہ، اور اس پہاڑی کے اوپر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر انداز کو آپ نے تعینات فرمایا۔ آپ نے نصیحت کی کہ شکست یا فتح آپ نے اس مورچے کو درے کو نہیں چھوڑنا۔ ہم صحابہ کرام کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنگ کے 2 راؤنڈ ہوئے، پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو فتح ہو چکی۔ ہمارے 40 صحابہ کرام مال غنیمت جو کفار چھوڑ کے گئے تھے اسی کو سمیٹنے کے لیے اس درے سے، اس مورچے سے، اس پہاڑی سے نیچے اترے۔ اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کفار مکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ شکست کھا کے جا رہے ہوتے، جب پلٹ کے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں وہ درہ، وہ مورچہ، وہ پہاڑی آپ کو خالی نظر آتی ہے اور دوبارہ سے حملہ آور ہوئے۔ جو 10 صحابہ کرام تھے جج کرام اسی ٹائم شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ سے جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ تقریباً ہمارے اس مقام پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے جج کرام۔ آج ان کے مزار کی زیارت ہوگی، انہیں اسلامی قدر پیش کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا چلو جج کرام، یہ وہ شان والے صحابی ہیں، آپ دین اسلام سے پہلے آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مہنگا سے مہنگا سوٹ پہنتے، مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتے، مہنگا سے مہنگا کرتا پہنتے، 250-200 درہم کا آپ کرتا پہنتے۔ لیکن جب آپ دین اسلام میں داخل ہوئے آپ کو آخری وقت ایسا نصیب ہوتا ہے، کفن کی چادر ایک نصیب ہوئی، اگر چہرے پہ ڈالے تو پاؤں نظر آتے، اگر پاؤں پہ ڈالے تو چہرہ نظر آتا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ ماجدہ کو معلوم ہوا حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے مصعب یا تو دین محمد چھوڑ دے یا اس شاہی خاندان کو چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں اماں میں دین محمد تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن شاہی خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے مصعب آپ سے یہ شاہی خاندان
की चीजें, ये मलमल के सूट, ये मलमल के कुर्ते, ये महंगी खुशबू, सारी चीजें वापस ली जाएंगी अगर दीन मोहम्मद ना छोड़ा। आप फरमाते हैं अम्मा सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ लेकिन दीन मोहम्मद नहीं छोड़ सकता। जब तीसरी मर्तबा आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है मसब मैं आपसे माँ का दर्जा भी खींच लूंगी अगर आपने दीन मोहम्मद ना छोड़ा। आप फरमाती हैं अम्मा मैं तो 70 माएं भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ लेकिन दीन मोहम्मद नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। आप इस जंग में शहीद हो जाते हैं, आपको आखिरी वक्त ऐसा नसीब होता है, कफन की चादर एक नसीब हुई। सहाबा करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह हजरत मसअब बिन उमैर को वो कफन की चादर पूरी नहीं आती, अगर चेहरे पे डाले तो पाँव नजर आते हैं, अगर पाँव पे डाले तो चेहरा नजर आता है। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा आप उनके चेहरे के ऊपर वो कफन की चादर डाल दें और पाँव पे खजूर के पत्ते डाल दें। अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से उम्मीद करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कफन की चादर हमें भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देखें कि कितने हादसात होते हैं जिंदगी में, इंसानी बॉडी राख हो जाती, जल जाती है, कफन की चादर भी नसीब नहीं होती, मट्टी तक भी नसीब नहीं होती जज करम। और इस जंग में एक और शानुल सहाबी जिनका नाम है हजरत हंजला। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु वो शानुल सहाबी जज करम जिनकी शादी की पहली रात होती है और ताज्जुद का टाइम होता है। जब हय अलल जिहाद का ऐलान होता है तमाम सहाबा किराम अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब हजरत हंजला घर से निकलने लगते तो आपकी घरवाली, आपकी बीवी, आपकी अहलिया आपको आवाज देती है हंजला रुक जाए। आप रुकने की वजह पूछते, आपसे फरमाती है हंजला आप इस जंग में मत आइएगा, इस जंग में शहीद हो जाएगा। जब यौम क़यामत बरोज़े क़यामत जब मैं अपनी कब्र से उठाई जाऊं एक शहीद की बे। सुभान अल्लाह। आज देखिए आज कौन सी बीवी कहती है कि मेरा शोहर जाए और वापस ना आए, कौन सी माँ कहती है कि मेरा बेटा जाए और वापस ना आए, कौन सी बहन कहती है कि मेरा भाई जाए और वापस ना आए। लेकिन उस दौर के देखें दीन इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानी दे रहे हैं और हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग में शहीद हो जाते हैं। मुझे गिरम जंग खत्म होने के बाद हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि देखें हमारे कौन कौन से सहाबी शहीद हुए। जब शहीदों में देखा जाता है वहाँ पे हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं होते, गाजियों में आवाज लगाई जाती वहां से भी आवाज आती वहां पे भी मौजूद नहीं। सहाबा किराम परेशान हो जाते कि कुफार मक्का उन्हें साथ तो नहीं लेकर गए। जब ढूंढ के वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह हजरत हंजला ना तो हमें शहीदों में मिले ना तो हमें गाजियों में मिले, हमने इधर देखा उधर देखा कहीं नहीं मिले। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ किया और नीचे करके मुस्कुरा दिया। सहाबा किराम ने मुस्कुराने की वजह पूछी, आपने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा आप फिक्र मत करें, हजरत हंजला जन्नत में चले गए, उन्हें नूरी आसमानी फरिश्ते गुस्ल दे रहे। सुभान अल्लाह। जब सहाबा किराम की तदफीन होने लगी, जब वहाँ पे देखा जाता तो हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे मौजूद होते थे। ये यूं मकाम था जिस जगह पे इंसान मुसलमानों को सहाबा किराम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वजह किराम आज उस मज़ार की उस मकाम की हमें भी ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पे दो नदियां हैं, दो नहरें जिसका नाम है वादी आक़ीक़ और वादी कैनात, जन्नत की नहरों में से दो नहरें, उनकी भी ज़ियारत होगी जज किराम। और ये ओहद का पहाड़ आज आप इसको करीब से देखेंगे और जितना करीब से देखेंगे जितनी ज़ियारत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना सवाब अता करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत रखते हैं जज किराम। के बारे में है जज किराम, चंद सहाबा किराम के बारे में बताता चलूं आपको। एक और शानुल सहाबी जिनका नाम है हजरत कतादा बिन नुमान। हजरत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु शानुल सहाबी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तीर अंदाजी होती है तो दौड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बन जाते हैं और जितनी भी तीर होते हैं अपने जिस्म पे खा लेते हैं। एक ऐसा तीर आता है जालिमों का, हजरत कतादा बिन नुमान की आंख मुबारक पे लगता है, आपकी आंख सर से बाहर हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देख रहे होते हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक अपने दस्त से मुबारक हजरत कतादा बिन नुमान की आंख मुबारक पे रख के अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इनकी आंख मेरी वजह से शहीद हुई है, आप इनको पहले से ज्यादा खूबसूरत और हसीन बना दें। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अपने दस्त से मुबारक अपना हाथ मुबारक उठा के देखा तो हजरत कतादा बिन नुमान की आंख मुबारक पहले से ज्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। सुभान अल्लाह। इस मकाम पे ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा किराम।
یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے یہ سارا عود کا پہاڑ آپ کو نظر ہو جائے گا. آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جس کی لمبائی تقریباً 5 سے 6 میل لمبائی اور تقریباً 2.5 میل چوڑا پہاڑ. مقام بدر کے بارے میں پوچھے تو جگہ مقام بدر عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں لڑی گئی. مدینہ سے جاتے ہوئے اس کا جو سفر ہے 160 کلومیٹر جانا 160 کلومیٹر آنا مدینہ کی طرف واپس لوٹنا یعنی کہ 320 کلومیٹر سفر بنتا ہے. مقام بدر پہ 6 مقامات کی زیارت ہوتی ہے. وہاں پہ 2 کنویں بیر روا بیر شفا, تیسرا وہاں پہ جبل ملائکہ, چوتھا مقام 14 صحابہ کرام کا مزار, 5واں مقام مسجد عریش, 6واں میدان جنگ. یہ 6 مقامات کی زیارت ہوتی ہے جج کرام. اور راستے میں اور بھی تاریخی مقامات ہیں جو وہاں پہ جاتے وقت راستے میں دیکھے جاتے ہو جج کرام. بیر روا بیر شفا, بیر روا وہ کنواں ہے جہاں سے 70 انبیاء کرام کا گزر ہوا, وہاں سے پانی بھی بھرا گیا, پانی بھی پیا گیا. اور بیر شفا وہ کنواں ہے جس کے اندر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. یہ کنووں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے, وہاں پہ حجاج کرام جاتے ہیں, وہاں سے پانی بھر کے لے آتے ہیں. اور تیسرا مقام جبل ملائکہ. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں, ملائکہ فرشتوں کو, کیونکہ جنگ بدر میں ہمارے 313 صحابہ کرام 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا. صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی ہے, اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس پہاڑ کے اوپر 1000 فرشتہ اتارتے ہیں جو صحابہ کرام کی مدد نصرت کے لیے. جج کرام 500 کا ٹولہ. یہ بہت بڑا پہاڑ ہے ریت کا جج کرام, یہ اور بہت ہی خوبصورت. آپ دیکھیں کہ باقی پتھریلے لیکن وہ ریت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے مجھے کرم مقام بدر کے مقام پہ. اور وہاں پہ 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کا مقبرہ, ان کا قبرستان, انہیں اسلام عقیدت. اور وہاں پہ 5واں جو مقام ہے مسجد عریش, یہ وہ مقام وہ جگہ جس مقام پہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کر کے وہاں پہ فتح کے لیے دعا کی تھی. تو مجھے کرام وہاں پہ مسجد عریش ہے, اس جگہ پہ نفل کی ساتھ نصیب ہوتی ہے. 6واں میدان جنگ, جس میدان کے اندر جنگ لڑی جاتی ہے. یہ 6 مقامات کی زیارت ہوتی ہے جج کرام. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مقام بدر کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو کل بھی گاڑی جائے گی اور پرسوں بھی جائے گی انشاءاللہ. میں آپ کو موبائل نمبر اپنا لکھوا دوں گا ایسا, آپ بتا دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ صبح 7:30 بجے مدینہ سے نکلتی ہے اور واپسی تقریباً 1, 1.5 اور تقریباً 2, یعنی کہ جس مقام پہ جس جگہ پہ حجاج کرام کو اتارا جاتا ہے اگر وہاں پہ دیر ہو گئی, لیٹ ہو گئے تو لیٹ واپسی لوٹا جاتا ہے. یہ 6 مقامات کی زیارت ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ جو علاقے میں جس ایریے میں اپنی گاڑی داخل ہو چکی ہے جج کرام, اس علاقے کو اس ایریے کو حیل بیر عثمان یعنی کہ ڈسٹرکٹ بیر عثمان کے نام سے, یہ پورا واقعی الٹیات میں یہ سارا باغ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیچ میں کالونی بن چکی ہے. جے کرام انہوں نے کالونی بنا دی, ٹاؤن بنا دیا, سوسائٹی بنا دی اور اس کا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی کے نام سے رکھا گیا. ابھی باغ میں رکیں گے جے کرام. میں نے 4 کھجوروں کی فضیلت بتائی, اس کے علاوہ اور بھی اقسام موجود ہوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے گا, اچھی مناسب لگے تو خرید سکتے ہیں. ایز تبرک وہاں سے کھجور انشاءاللہ کھائیں گے. اجوا کی جو گٹلی وہ خصوصاً دل کی ہارٹ کی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اسی طرح کچھ تبرکات جیسے کہ مکے کا تحفہ زمزم. مکے کا تحفہ زمزم یہ وہ پانی ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی پانی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ایک بالٹی سادہ پانی لے جج کرم, آپ اس کے اندر 1 بوند اگر زمزم ڈالتے ہیں تو پوری کی پوری بالٹی تاثیر زمزم پکڑ لیتی ہے, یعنی کہ پوری کی پوری بالٹی زمزم بن جاتی ہے. سیدھا سیدھا اللہ رب العزت نے آپ کو مکے کا قیام نصیب کیا, وہاں پہ جی بھر کے زمزم نصیب ہوا. آج مدینہ کا قیام نصیب ہونے والا انشاءاللہ. یہاں پہ بھی جی بھر کے زمزم نصیب کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے زندگی میں بار بار نصیب ہو, آمین ثم آمین. اور مدینہ کا تحفہ جو مدینہ کا ایک اور تحفہ ہے جس کا نام ہے سرما الاسمد. سرما الاسمد جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سرما الاسمد. حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے, پلکیں اگتی ہیں اور گرتی ہوئی پلکوں کو اگنے میں مدد دیتا ہے. اس سرمے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور جج کرم رات کو سونے کے ٹائم لگانا سنت نبی, یعنی کہ سنت ہے. اور سنت لگانے کا سنت طریقہ یا تو 3 سلائی یا تو 5, یعنی کہ پہلے سیدھی آنکھ میں, دوسری الٹی آنکھ میں اور تیسری سیدھی آنکھ میں. یہ سرما پہننے کا سنت طریقہ. یہ سیدھی ہاتھ کی طرف مجھے کرم, یہ سارا وہ باغ بیر عثمان.
जी आज तमाम मुजज कराम यहाँ पे 10 से 15 मिनट का टाइम है सब इस मकाम की तो क्या इनसे माशाल्लाह तरो ताज़ा खजूर है जज्बा ही नहीं थे फातिमा सुक्री के सुक्री सुक्री कुबरी अजवा अनामा वो तेले खपे ओए अदर सारा कोनी लाना ना सा एजे पानी ला कुछ नहीं ये कहना खलास केड़ी केड़ी है अंबारे हलवा इतना ही उसने किया इतने नहीं खरीदने इतने से थोड़ी खाने से बचने बस बाकी आज ऐसा नंबर ले ले वाइस फार्म मबरूक मदीना फुकई मदीना